لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى فعال لما يريد. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے سفر کا مہینہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان مہینوں کے بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں. اللہ ہی نے یہ 12 مہینے بنائے اور اللہ نے ہی اعلان کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. یہ اللہ ہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور ان میں سے کسی کو فضیلت دینا چاہتا ہے تو فضیلت دیتا ہے. انسانوں کو بناتا ہے، انسانوں میں انبیاء اکرام کو، رسولوں کو، سب کے اوپر فضیلت دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے زمانے کو بنایا. زمانہ یہی ہے 12 مہینے سال کے، اور پھر ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے. ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا مہینہ بنایا. شوال کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرمت والا مہینہ بنایا، حج کا مہینہ بنایا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس چیز کو پیدا کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور کس چیز کے اندر وہ فضیلت رکھتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. فضیلت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اللہ کہے تو وہ فضیلت ہے، اور اللہ نہ کہے تو وہ فضیلت نہیں ہے. کوئی شخص اپنے طور پر کوئی درود شریف پڑھنا چاہے، پڑھے، درود شریف کی فضیلت ہے، لیکن اس کا مخصوص ثواب بیان کرنا شروع کر دے کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی. لہذا ہمیں فضیلتیں معلوم ہوں گی اللہ سے، اللہ کے رسول سے. اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے رجب کے فلاں دن اگر اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کنڈے کے اندر رکھ کر کھلاؤ، یہ کرو اور وہ کرو تو تمہاری تمام مصیبتیں دور ہوں گی، تمہیں خوشیاں حاصل ہوں گی. غلط ہے. یہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے. میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی بنیادی ترین چیز اس کے اندر عقیدہ ہے.
اس کے اندر بنیادی ترین چیز عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ان کو ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا وجود ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ کو قادر مطلق ماننا، اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر ماننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ کرتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، مارتا ہے تو اللہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے تو اللہ زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے تو اللہ، بچاتا ہے تو اللہ، بیماری دیتا ہے تو اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ۔ دل کے اندر اس بات کو جما لینا اور اس بات کو ماننا، تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنا، یہ ایمان ہے میرے دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کی اور بتلا دیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہوں نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہوں نہیں کر سکتا۔ اگر فائدہ پہنچانے اور نقصان کرنے کا یہ عمل میرے اختیار میں ہو لستکثرت من الخیر، تو میں بہت کچھ جمع کر لوں، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ اختیار بھی نہیں دیا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام یہی اقرار کرتے آئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول زندہ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمارے اور آپ کے پیر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں کیا؟ چاہے وہ زندہ ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیر صاحب تو ہمارے ہدیوں اور تحفوں کے اوپر جینے والے ہیں کہ اگر تحفے اور ہدیے نہ ملیں اور ان کو نذرانے نہ ملیں تو یہ مر جائیں۔ آج کے جتنے پیر بنے ہوئے ہیں، داڑھی منڈے مشٹنڈے، سارے کے سارے کیا ہے؟ غریب عوام کا خون چوسنے والے وہ پیر بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں۔ مزاروں پہ بیٹھ گئے، لنگوٹ کس کے، ستر دکھا کے، ننگا ہو کے، اور بھنگ گھوٹ رہے ہیں اور بھنگ پی رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ والے ہیں۔ ہارمونیم پر اور سازوں کے اوپر دھمال ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اگر چھو کر دیں گے تو مر جائیں گے، چھو کر دیں گے تو مر جائیں گے۔ عقیدہ کس قدر خراب ہو گیا، اندازہ لگائیے۔ کسی قبر والے کے ساتھ ہمارا عقیدہ کس قدر برباد ہو گیا کہ کسی قبر کے اندر جا کر، مزار میں جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے بھی نہیں نکلتے تعظیم کی وجہ سے، اس کی طرف منہ کر کے الٹے قدموں پیچھے آ رہے ہیں، اور اندر جا کر سجدے کر رہے ہیں، اندر جا کر طواف کر رہے ہیں، اندر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، روپے پیسے جس قدر بھی ہیں لٹا رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، دودھ، لوگوں کو دودھ پینے کے لیے نہیں مل رہا، اور مزاروں میں ڈال رہے ہیں، مزاروں میں ڈال رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ اس قدر انسانوں کا، مسلمانوں کا خراب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہمارے دین کے اندر بنیادی ترین چیز یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست، سب کچھ درست، کسی نہ کسی وقت جل بھن کے جنت میں ضرور جاؤ گے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو جلتے بھنتے رہو گے، کبھی بھی جہنم سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوگی، جہنم سے بچ نہیں سکتے، جہنم سے نکل نہیں سکتے اگر عقیدہ درست نہیں ہوا۔ میرے دوست اور بزرگ، ایک آدمی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، 3 دن کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سوہم ہم کریں گے، 3 دن کے بعد ایصال ثواب کے لیے جمع ہوں گے۔
جس وقت وہ مر گیا اسی وقت سے وہ ضرورت مند ہے آپ کے ایصال ثواب کا. ابھی آپ نے دفن بھی نہیں کیا، ایصال ثواب کی ضرورت ہے. اس کے اوپر قیامت قائم ہونے والی ہے، قبر کا حال مردہ جانے. اس کے اوپر قیامت قائم ہونے والی ہے، اور تم نے دفن کیا، اور قبرستان میں بھی اعلان کر رہے ہیں، مسجد میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد سوئم فلاں دن فلاں جگہ پر. 3 دن تک وہ تمہارا مردہ قبر میں تمہارے ایصال ثواب کا انتظار کرتا رہے. کہاں سے نکال لیا تم نے یہ سوئم، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ اپنی جیب سے. دین جیب سے نکالی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کی بتائی ہوئی چیز کا نام ہے. دین اللہ کی بتائی ہوئی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جس چیز کو دین قرار دیا وہ دین ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ دین کیسے ہو گیا؟ وہ دین کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو، شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، ہمارے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں ضرورت مند ہوتی ہیں اور تعاون چاہتی ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. کہتی ہیں کہ میں تو شب برات میں مجھے فاتحہ دلانے کے لیے پیسے چاہیے. یہ شب برات کی فاتحہ کیا چیز ہے؟ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ شب برات کی بھی کوئی فاتحہ ہے؟ میرے دوستو، عقیدہ ہمارا خراب ہو گیا. جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اس کام کو کر کے ثواب کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ ثواب تو وہ ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو. عقیدہ درست کرنا ضروری ہے میرے دوستو. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے جب دفن ہو جاتے ہیں تو ہر پیر کو یا جمعرات کو ان کی روحیں گھر آ کر دیکھتی ہے، گھر میں آتی ہے، لہذا ان کے لیے پیر جمعرات کو ایصال ثواب کرو. کہاں سے کہہ رہے ہو تم؟ اللہ نے بتایا، قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، احادیث کے اندر موجود ہے، صحابہ نے ایسا کچھ کہا، تابعین نے ایسا کچھ کہا، تبع تابعین نے ایسا کچھ کہا. کچھ تو بتاؤ، کہاں سے تم نے یہ گھڑ لیا؟ ہندو اگر کچھ کہہ دے، مسلمان اپنا اسے عقیدہ بنا لے، کس قدر غلط بات. جاہلیت کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آنے سے پہلے جو بت پرستی کا دور تھا، اس زمانے کی جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے. سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے. اور قبر سے متعلق بھی انہوں نے عقیدہ گڑھ دیا، مردوں سے متعلق بھی عقیدہ گڑھ دیا. آج وہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بتایا. میرے دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ ذی الحجہ تک تو لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہال بکنگ کرانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے. ذی الحجہ کے آخر تک کوئی تاریخ نہیں ہے. محرم میں تاریخ مل جائے گی، سفر میں مل جائے گی کہ ان 2 مہینوں میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا. محرم میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ شہید کربلا کا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، لہذا ماتم کا مہینہ ہے، شادی نہیں ہونی چاہیے. اندازہ لگائیے. محرم کا مہینہ فضیلت کا مہینہ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، اللہ کا عظمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اس سے سینکڑوں سال پہلے سے فضیلت ہے. محرم کے مہینے میں
لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے. عجیب و غریب عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اگر چاند کی شروع کی تاریخیں ہوں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی بیاہ ہونی چاہیے، اور اگر 15 تاریخ کے بعد ہو تو کہتے ہیں یہ ڈھلتے چاند کا مہینہ ہے، غروب ہوتے اور کم ہوتے والے چاند کا مہینہ ہے، لہذا اس میں مرا ہوئے چاند کا مہینہ، مرا ہوا چاند ہے. مرے ہوئے چاند میں شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے. کیا واہیات اور بیہودہ عقیدہ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا غیب کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی رطب و یابس کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. میرے دوستو، اس کے باوجود آج ہمارا عقیدہ اس قدر خراب، سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں جیسے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. تو ان جاہلیت والے بت پرست، جاہلیت والے پتھر پرست، جانور پرست اور درخت پرست، ان میں اور آج ہم میں امت محمدیہ میں کیا فرق ہوا؟ آپ نے اندازہ لگایا کس قدر غلط اور واہیات عقیدے ہیں یہ؟ بھئی دیکھیے، آپ کو کی استطاعت نہیں ہے، آپ محرم میں شادی نہیں کرا سکتے، سفر میں نہیں کرا سکتے شادی، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی قدرت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، منع تو نہیں ہے. آپ ربیع الاول میں کرائیں، ربیع الثانی میں کرائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہنا کہ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ شادی بیاہ کا مہینہ نہیں ہے، تقریب کا مہینہ نہیں ہے، اور کوئی مکان وغیرہ بنانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سب اپنی طرف سے آپ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے، بد دینی ہے، بد عقیدگی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ ہے. یہ بھی جس طرح دیگر مہینے دوسرے مہینے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے. دوسرے مہینوں میں آپ اپنے ہر کام کر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی آپ اپنا ہر کام کریں. کہتے ہیں سفر کا مہینہ خالی کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے. صفر کہتے ہیں زیرو کو، صفر کہتے ہیں خالی کو. کہتے ہیں سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، خالی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی کام کرو گے تو برکت نہیں ہوگی. کیسی کیسی باتیں گھڑ لی. الامان والحفیظ. میرے دوستو، میرے بھائیوں، عقیدہ وہ جو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ کے رسول نے دیا، اور اس عقیدے کے بغیر ہماری نجات نہیں ہوگی. اور عقیدہ ہی بنیاد ہے. دین کو مضبوط رکھنے کے لیے عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے. ایک آدمی اللہ نہ کرے مسلمان تو ہے، نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو ہے زنا کرتا ہے، مسلمان تو ہے لیکن شراب پیتا ہے، مسلمان ہے قتل کرتا ہے، فساد کرتا ہے، دنگا کرتا ہے، دنیا بھر کے گناہ کرتا ہے، لیکن مسلمان ہے. عقیدہ اس کا درست ہے. مر جائے گا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے اختیار پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور جنت میں بھیجے. لیکن ایک آدمی دنیا بھر کے اچھے کام کر رہا ہے، نماز بھی وہ پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کی امداد بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل اس نے بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، اور دنیا کا کوئی ایسا نیک کام نہیں جو وہ نہ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتا. میرے دوستو، مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ نے خود کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، کفر کرے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت.
عقیدہ اس قدر بنیادی چیز ہے میرے دوستو، عقیدہ اس قدر بنیادی چیز ہے، اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، جوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بوڑھوں کو باقاعدہ درس لینے کی ضرورت ہے، عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے دوستو صرف اور صرف زبانی طور پر رٹ لینے کی بات نہیں، اس عقیدے کا مذاکرہ کر کر کے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو یہ ہے دین، جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، دین یہ ہے۔ اور جو اس سے خارج ہو، کس قدر ہی سنہری چیز ہو، وہ دین نہیں ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دین کے حاصل ہونے کے لیے سب سے اہم ترین بنیاد میرے دوستو عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم منحوسیت کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، اور کسی کے اوپر لعنت بھیجنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، اس کی گنجائش نہیں۔ منحوس کہنا جائز نہیں ہے، کسی کو منحوس کہنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے کسی کو منحوس کہنا، لعنتی کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ منحوس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں نئی بہو آئی اور آپ کی اس کی ساس کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں کہ دیکھو بہو کے آتی ہی فوراً ساس مر گئی، یہ بہو بہت ہی منحوس ہے۔ آپ نے اس بہو کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اللہ کے بندے، تمہارا عقیدہ ہے موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ اس بہو کے آنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے؟ اس بہو کے آنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر خوشی آتی ہے تو تم اس وقت تو منہ سے پھوٹتے نہیں کہ بہو کے آنے کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، برکت ہوئی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، برکت دینے والا بھی اللہ ہے، اور نعمت دینے والا بھی اللہ ہے، نقمت اور سزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ جب بھی دیتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف، آزمائش ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مہینے کو اپنی حدود کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، ہر زمانے کو اپنی حدود کے اندر رکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہر مکان کو اپنی حدود پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیت اللہ شریف کا مقام ہے، ایک کعبہ شریف کا مقام ہے، ایک حرم شریف کا مقام ہے، ایک مسجد نبوی کا مقام ہے۔ یہ مقام اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، ماننا پڑے گا۔ ایک آپ کا یہ علاقہ ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ آپ کے اس علاقے کے اندر مسجد ہے، ہماری یہ مسجد ہے، دوسری مسجد ہے، مقدس ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی فضیلتوں کو ماننا پڑے گا۔ جس چیز کی فضیلت اللہ نے بتا دی، مکان ہو، زمانہ ہو، اس کی فضیلت ہے، اور جس کی فضیلت نہیں بتائی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کے اندر اپنی طرف سے فضیلت گھڑ لینا، یا کسی مہینے کو یا کسی زمانے کو، کسی مکان کو منحوس قرار دینا، یہ دین کی بات نہیں ہے، دین کے خلاف ہے۔ اس بات کو اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں، اور اپنے گھر میں جا کر اس بات کا مذاکرہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، تاکہ سب کا عقیدہ درست ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی صحیح عقیدے کے اوپر ہمیں اللہ تعالی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔